اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ملک پاکستان کے طول و عرض کے اندر ایک مایوسی کی فضا قائم کر دی گئی ہے اور دانستہ طور پر پاکستان کے عوام کو اس ملک سے مایوسی کا شکار کیا جا رہا ہے، اور کوئی پارٹی اور کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو عوام کو اس ملک کے ساتھ جوڑنے کا کام کرے اور عوام کے زخموں کے اوپر مرہم پٹی کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں میں کسانوں کے ساتھ، اور اب بھی جو کسانوں کا استحصال جاری ہے وہ بھی جاری و ساری ہے، اس کے اندر بھی کوئی روک تھام دیکھنے کو نہیں آ رہی ہے، اور ملک کے جو ایٹمی اثاثہ جات ہیں وہ بھی اس وقت شدید خطرات سے دوچار ہیں۔ تو 28 مئی چونکہ یوم تکبیر ہے، تو 28 مئی کے حوالے سے ہم نے 27 مئی کو 28 مئی کو کچھ اور ایکٹیویٹیز ہیں، مصروفیات ہیں، تو 27 مئی بروز سوموار بوقت مغرب الہ آباد چوک چونیا روڈ کے اوپر ایک بہت بڑا قصور کی تاریخ کا ایک بہت زبردست تاریخ ساز یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور اس کانفرنس کے اندر جو ایک انفرادیت ہے کہ اس کانفرنس کو ہم نے یکجہتی فلسطین کے حوالے سے بھی مختص کی ہے، اور ضلع قصور کے اندر پہلی مرتبہ فلسطین کے نمائندے خود انشاءاللہ اس کے اندر شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ وہ اپنے غزہ کے حال احوال وہ بھی پاکستان عوام کے سامنے رکھیں گے آ کر، اور انشاءاللہ اپنی جو بپتا ہے، اپنی جو دکھ بری داستانیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ سنائیں گے، اور اس کا حل بھی وہ ہمیں خود بتائیں گے کہ اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ تو میری تمام قصور کے اور مضافات کے علاقوں سے رہنے والے تمام غیور محب وطن اور تمام عوام سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کے اندر اپنی شرکت کو یقینی بنا کر پاکستان کو بھنور سے نکالنے کے اندر اپنا کردار ادا کریں، سازشوں کے جالوں کو توڑنے کا سبب بنے، غفلتوں کے پردوں کو چاک کرنے کا سبب بنے، غیرت و حمیت کے سبق کو اپنے دل و دماغ کے اندر سمونے کا ایک سما پیدا کریں، اور اس ملک کے ساتھ، اس وطن کے ساتھ، اس دھرتی کے ساتھ جڑ کر جو کلمے کے نام پر ہم نے لی تھی، دوبارہ اس کو کلمے کے حوالے کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ عوام کو اصل میں اس طرح ابھی تک نکالا بھی نہیں گیا، چند ایک پروگرام ہوئے ہیں اس طرح کے، لیکن چونکہ فلسطین کو ابھی تک اس مسئلے کو اسلام کے مسئلے کے ساتھ نہیں جوڑا گیا، مسلمان کے مسئلوں کو انفرادی طور پر پروموٹ کیا جاتا ہے، جبکہ فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کا نہیں ہے، یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ اسی سلسلے کے اندر ہم نے ان کے نمائندوں کو ادھر بلوایا ہے، اور وہ آ کر خود انشاءاللہ اپنے حال احوال ہمارے سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم یہ پروموٹ کریں گے کہ واقعتاً فلسطین کا مسئلہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے انشاءاللہ۔ اصل میں یہ قومی دن ہے، یہ کسی ایک بندے کا کردار اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر پوری قوم کی قربانیاں ہیں، پوری قوم کی جد و جہد ہے، اس پوری ٹیم کا محنت کا ثمر ہے۔ یہ کسی سیاسی پارٹی کا وین آپ قرار نہیں دے سکتے، یہ ایک قومی اچیومنٹ تھی، اور یہ ایک قومی دن کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، تو اسی کسی سیاست کی بنیاد پر نہیں، ہم انشاءاللہ قومی دن کی بنیاد پر دیکھ کر ان کا بھی حق ہے وہ بھی منائیں، اور پوری پاکستانی قوم کا حق ہے کہ اس دن کو انشاءاللہ باہر نکلیں، اپنے جذبات کا اظہار کریں، اور اپنی محبت کا اظہار کر کے اس ملک کے ایٹمی اثاثے جن کی جو ہماری دفاع کی ضامن ہے اس وقت، ان کی حفاظت کے لیے ہم انشاءاللہ ہمہ تن گوش ہو کر ہر وقت انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں۔ سب سے پہلی تو میری وضاحت یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعتوں میں مذہبی اور غیر مذہبی کا جو تخصیص اور تقسیم ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ یہ بالکل ایک غلط قسم کی پرسیپشن ہے کہ مسلمانوں کے اندر مذہبی کون ہے اور غیر مذہبی کون ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ مذہبی تو ہم سارے مسلمان ہیں، غیر مذہب کس کو آپ کہیں گے؟ مذہب کا الٹ تو غیر مذہب ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان بھی اللہ نہ کرے غیر مذہب نہیں ہے،
हाँ, जो सेकुलरिज्म की तरफ इस मुल्क को लेकर ले जाने वाली बाएं बाजू की जो पार्टीज हैं, उनको आप कह सकते हैं कि जो कलमे को गुरेज करती हैं, कलमे को रजिस्ट करती हैं, नजरिया पाकिस्तान को कंडेम करते हैं, उनको आप गैर मजहबी तो क्या, उनको वो तो पाकिस्तानी कहलाने के भी हकदार नहीं। तो जितनी भी जमातें हैं इंशाल्लाह वो मुसलमानों की पार्टीज हैं और इंशाल्लाह मुसलमानों की जमातें हैं। बहुत सारा ऐसा भी होता है, सिर्फ मजहबी पार्टी सो कॉल्ड नहीं, बल्कि बाज दफ़ा जिनको आप सेकुलर पार्टीज कहते हैं, उनको भी बहुत बड़े बड़े डेफिसिट का सामना करना पड़ता है, बड़े बड़े फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो हमारी तो चूंकि एक इनिशियल और फर्स्ट टाइम हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, तो हम समझते हैं कि कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रिजल्ट, हौसला अफजा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को मिला है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। मजीद इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और आने वाले इलेक्शनों में इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से उभर कर इंशाल्लाह ये पार्टी सामने आएगी। असल में मैं समझता हूँ कि हमारी जो सियासत है, इसका स्लोगन, इसका परसेप्शन ना मुल्क है, ना वतनीयत है, ना हुब्बुल वतनी है, ना इस्लाम है। हमारी सियासत इस वक्त मफादात की भीड़ चढ़ चुकी है और जो अरिस्टोक्रेसी का मुआशरा बिल्डअप हो चुका है हमारा, कि गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तरीन होता जा रहा है, तो ये तबकाती कशमकश के अंदर हमारी सियासत डल चुकी है। तो इसकी इस्लाह भी ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये लोग बहुत जल्दी अपनी हकीकत की तरफ आएंगे और इंशाल्लाह रियलिटी की तरफ आएंगे और आ रहे हैं, बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि रेशो बहुत ज़बरदस्त जा रही है। वो जो मफादात की सियासत थी इंशाल्लाह वो मुसलसल दम तोड़ रही है और इंशाल्लाह जो नज़रियात की सियासत है, जो इस मुल्क की सियासत है, इस्लाम की सियासत है, वतनीयत और हुब्बुल वतनी की सियासत है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि वो इंशाल्लाह प्रमोट होगी ज़रूर।